بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم ایک مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے میری پسندیدہ کتاب۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو جائے، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ مطالعہ کتب ایک ایسا شوق ہے جو ہر صاحب علم کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، لیکن مختلف کتابیں تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے مطالعے کے لیے عمر نوح علیہ السلام بھی ناکافی ہے۔ اس لیے لامحالہ ان کتابوں میں سے فقط اپنی پسند اور ذوق کے مطابق انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اب ہر شخص کی پسند اور اس کا ذوق الگ ہے، چنانچہ کتاب کا انتخاب کرتے وقت ایک تو ہمیں اپنی پسند کا لحاظ رکھنا چاہیے اور دوسرے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتاب کہاں تک مفید اور کس حد تک کارآمد ہے۔ صحیح کتاب کا انتخاب زندگی سنوار سکتا ہے اور غلط کتاب کا انتخاب زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح دوستوں کے انتخاب میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم دوست بناتے ہیں اور دوستوں کے انتخاب میں احتیاط جو ہے لازمی یا ضروری ہے، اسی طرح کتابوں کے انتخاب میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح کتابوں میں کتاب جو ہے وہ خریدتے وقت یا پرچیز کرتے وقت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی مفکر کا قول ہے، کچھ کتابیں محض چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ نگلنے کے لیے ہوتی ہیں، اور صرف چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خوب چبا کر ہضم کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کا خیال اپنے ایک لیکچر کے دوران میں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایسی کتاب صدیوں کے بعد وجود میں آتی ہے جس کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید ایک ایسی ہی آفاقی اور دائمی کتاب ہے، یہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔ یہی میری پسندیدہ کتاب ہے۔ آئندہ سطور میں مجھے یہ واضح کرنا ہے کہ میری پسند کے اسباب کیا ہیں اور یہ کتاب کن موضوعات کی حامل ہے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی گفتگو حکیم الامت علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں شروع کروں۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو تلقین کیا کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں انہیں عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، اقبال کہتے ہیں تو قرآن میں غوطہ زن ہو، مطلب کہ قرآن کو سمجھ پڑھ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید بنی نوح انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے۔ اس میں ہر نوع کے فرد اور ہر طرح کی قوم کی اصلاح و فلاح اور تجارت کے لیے رہنما اصول بیان ہوئے ہیں، جن پر عمل کر کے عرب قوم جو نزول قرآن سے قبل تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی، انسانیت کے اعلیٰ و ارفع اخلاق سے آراستہ ہوئی اور اس نے کیسر و کسریٰ کی شہنشاہت کو ختم کر کے بہترین اسلامی معاشرے اور عظیم ترین اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ بقول مولانا
الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ کہتے ہیں، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ عزیز طلباء، قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں تورات، زبور اور انجیل کسی ایک خاص قوم یا ملک کے لیے تھیں، لیکن قرآن مجید چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس لیے یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے مکمل رشد و ہدایت ہے، جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی دور کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی ضروریات، تقاضوں اور نفسیات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تسلیم شدہ امر ہے کہ قرآن مجید سے قبل جو بھی آسمانی کتابیں جن کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے نازل ہوئیں، ان کی عبادات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی حد تک کمی بیشی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو 1500 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے ایک لفظ، ایک حرف، بلکہ ایک بھی نقطے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، اور ہم پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیز طلباء، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک ادبی شاہکار ہے۔ اس میں پہاڑوں کا جلال، سمندروں کا تلاطم، دریاؤں کی روانی، بجلی کی تڑپ اور جواہرات کی مرصع کاری ہے۔ عربوں کو اپنی خطابت اور شعر و شاعری پر بڑا فخر و ناز تھا، اور وہ اپنے مقابلے میں دوسرے ملکوں کو ہیچ سمجھتے تھے اور انہیں عجم یعنی گونگا کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی بے پناہ فصاحت و بلاغت کے سامنے سب کی زبانیں کنگ ہو گئیں، اور کوئی بڑے سے بڑا عالم، خطیب یا شاعر اس جیسا کلام پیش نہ کر سکا۔ قرآن نے جب چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ تو عرب کے تمام فصحاء سر جوڑ کر بیٹھے مگر ناکام رہے، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ بے شائبہ یہ کلام الہی ہے، اور آج تک کوئی شخص اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ آخر یہ ممکن بھی کیسے ہے؟ قرآن مجید خالق کائنات کا کلام ہے، ظاہر ہے کہ مخلوق اپنے خالق کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہے؟ روایت ہے کہ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو اسے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا۔ عرب کے ایک بڑے شاعر لبید نے اسے دیکھا۔ جب اس شاعر نے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں دیکھا تو دریائے حیرت میں گم ہو کر رہ گیا، اور وہیں دیوار پر لکھ دیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں یا تو صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، یا صرف مناجات اور دعاؤں یا فقہی
مسائل کا مجموعہ تھی، یا ان میں صرف عقائد یا تاریخی واقعات بیان ہوئے تھے؟ لیکن قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر انسانی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، اور عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اور تاریخ انسانیت کے اہم واقعات کا بھی جا وجہ تذکرہ ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید نے انسانیت کو اس کا صحیح مقام بخشا۔ بنی نوح انسان کو امن و سلامتی کا پیغام اور حریت و مساوات کا درس دیا۔ کالے اور گورے، عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا، اور حسب و نسب کی بنیاد پر معاشرے میں قائم شدہ امتیازات کو ختم کر کے شرافت اور عظمت کی بنیاد صرف تقوی اور خوف خدا پر رکھی۔ عزیز طلبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ اسی کتاب ہدایت کا اثر ہے جس نے حضرت عمر کی، جو اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا اور ان کی جھڑکیاں کھایا کرتے تھے، زندگی اکثر بدل کے رکھ دی۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلامی مملکت کو وسعت دی اور اسے مستحکم کیا، بلکہ اسلامی سلطنت کا ایسا انتظام و انصرام کیا جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عمدہ ترین مثال ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: گر تومی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یعنی اگر تم ایک مسلمان کی زندگی جینا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کو زندگی کا جز بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔